موضوع چل رہا تھا بڑا علمی، اور وہ یہ تھا عقیدہ طحاویہ اور مسلک امام محمد رضا۔ اور جو مسلک امام محمد رضا خالی عقائد و نظریات کی وضاحت کے طور پر ہے، ورنہ در حقیقت امام محمد رضا کا مسلک وہی ہے جو امام اعظم کا مسلک ہے۔ تو اس کی پہلی قسط پر روشنی ڈالی گئی۔ ابھی دوسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آئیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار برکت کے لیے اور چھوڑ کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے ہفتے اس کتاب کی زیارت کرائی گئی، جس کتاب کا نام متن العقیدۃ الطحاویہ ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔ امام طحاوی نے اس کتاب کو لکھا اور اس کتاب کے اندر 134 عقائد بیان فرمائے، اور یہ بتایا کہ یہ عقائد امام اعظم ابو حنیفہ کے رہے، یہی عقیدہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کا رہا، یہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کا رہا، غرض کے حنفی مذہب کے اماموں کا یہی عقیدہ رہا۔ تو اس میں ایک بات چلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا عقیدہ نمبر 32 میں بڑی اچھی بات لکھی، فرماتے وَإِنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى۔ آپ نے 32واں عقیدہ یہ بیان فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں۔ اسی کو پکڑ کے رکھنا تھا۔ اسی پہ بات چل رہی تھی کہ ایک شخص کھڑا ہوا جن کا نام مولانا اسماعیل دہلوی ہے۔ میں کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا نہیں چاہتا، بس خالی وہ لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی طاقت دی ہے، انصاف کرنے کا جذبہ دیا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا انداز عطا فرمایا ہے، بس ان کو دعوت فکر ہے کہ دیکھو امام طحاوی نے لکھا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے چیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، اور چنے ہوئے نبی۔ نبی تو چنے ہوئے ہوتے ہی ہیں، لیکن نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور آگے فرماتے وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اور جن کی رضا اللہ چاہتا ہے، خوشی اللہ چاہتا ہے، وہ پیغمبر مصطفیٰ ہے جن کی خوشی اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ ارتضا سے لفظ بنا ہے مرتضی۔ اور عقیدہ نمبر 33 میں بھی ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، اور یہ بات صرف مصطفیٰ میں پائی جاتی ہے، کیا وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، مصطفیٰ خاتم پیغمبراں ہیں، آخری نبی ہیں، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، سارے متقیوں کے امام ہیں، اور امام سے آگے عوام نہیں جا سکتی، اور اگر عوام جانے کی کوشش کرے تو پھر منہا خلقناکم کا منصب مل جاتا ہے، قبر اس کا انتظار کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ کتنے بھی کوئی متقی پرہیزگار ہو جائے، مصطفیٰ کے لیبل میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، مصطفیٰ کی خواہش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے صحابہ کے لیے الگ الگ مسائل کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں جملہ اور کہا وہ سید المرسلین، اور پیغمبروں کے سید ہیں، سردار ہیں، وہ حبیب رب العالمین، اور رب العالمین کے محبوب اور پیارے ہیں۔ بس بات انہی پہ چل رہی تھی، چنے ہوئے ہیں اور یہ القابات۔ اور پھر ایک شخص کھڑے ہوئے جن کی عبارت کے بارے میں بات چل رہی تھی، ان کا نام ہے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب۔ بڑے ادب کے ساتھ میں نے نام لیا،
کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا گروپ بندی کرے، نہیں بھائی میرے، گروپ بندی کیوں کریں گے ہم تو کہتے ہیں کہ گروپ ختم ہو جائے اور ایک جماعت ہو جائے جسے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے۔ ہاں جماعت اہل سنت بنانا چاہ رہے، بولے حضرت گروپ کی بات ہے تو تم خود کرتے ہو، پھر ایک آیت کی تفسیر پھر کر دو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ بولے مولانا بیان کر کے تو گروپ میں بانٹ رہے ہیں، ہم نے کہا بیان کب ہو رہا، پہلے ہو رہا ہے کہ بعد میں ہو رہا ہے؟ کتاب تو پہلے لکھی گئی نا، کتاب تو پہلے لکھی گئی، لیکن اب آؤ، یہ آیت کریمہ آج نازل ہوئی ہے یا صحابہ کے دور میں؟ بولو نا، صحابہ کے دور میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے کہا تھا جس جماعت کو ہم نے تمہیں منتخب کیا، جس جماعت میں تم کو شامل کیا ہے، اسی جماعت میں جمع رہنا، اس جماعت سے ہٹ کر کے الگ گروہ مت بنانا، الگ گروہ مت بنانا۔ اب جماعت صحابہ کا جو عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پہ جمع ہے، اسی کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی دے چکا کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس نے بڑے کی شادی کر دی، وہ الگ چلا گیا، دوسرے کی شادی کی، وہ الگ چلا گیا، تیسرے کی شادی کی، وہ الگ چلا گیا۔ اب تینوں بیٹے الگ گئے، ابا پرانے گھر میں ہیں، اب ایک آتا ہے جمعہ کے دن، ابا حال چال کیسے؟ بولے الحمدللہ، اچھا ہے بیٹا، بولے کھانا وانا کھا لو، بولے ابا یہاں کھانا پکاتے ہو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہا کرو، اتحاد ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، جمعہ کو یہ آ کے بول کے گیا کہ ساتھ میں رہو، اب یہ چلا گیا، اتوار کو دوسرا والا آیا، بولے ابا الگ مت رہا کرو، ایک ساتھ رہو تو اچھا لگے گا۔ یہ اتوار کو بھائی صاحب چلے گئے، منگل آیا تو شبھ والا آیا اور آ کے بولتا ہے ابا الگ مت رہا کرو۔ اے بھائی لوگوں ذرا بتاؤ، وہ تینوں الگ ہوئے کہ ابا الگ ہوئے؟ ابا تو پرانے گھر میں ہیں، تو جس کو اتحاد کرنا پڑے گا ابا کے گھر میں آنا پڑے گا، ابا کے گھر میں آ جاؤ، خود بخود اتحاد ہو جائے گا۔ تو اہل سنت و جماعت یہ گروپ نہیں ہے، یہ اسی عقیدے پہ جمع ہے جس عقیدے پہ مصطفیٰ نے صحابہ کو جمایا تھا، صحابہ کو جمایا تھا، اسی عقیدے پہ جمع ہے، اور اسی عقیدے کی ترجمانی یہ عقیدہ تحاویہ کتاب کرتی ہے۔ ہاں، اب اس عقیدے سے ہٹتے ہوئے ایک نیا عقیدہ، ایک نیا نظریہ ایک مولانا صاحب نے پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اسی پہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا بنایا اور مولانا صاحب نے کیا بتایا۔ تقیۃ الایمان کی عبارت پہ چل رہی تھی بات۔ تقیۃ الایمان، ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی تقویۃ الایمان کی ایک عبارت پر، کہ تقویۃ الایمان کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو ایک نہیں کروڑوں محمد کو پیدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان بتاتے بتاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، یہی بات صحیح تھی نا؟ اب ایک بات بتائیے، اللہ کیا دوسرا خدا پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ بتائیے نا اللہ کی قدرت کو، کہ اللہ دوسرا خدا پیدا کرنے پہ قادر ہے، شان بتاؤ نا اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بتاتے بتاتے دوسرے اینگل میں جو گستاخی ہو رہی وہ بھی پکڑ میں آئے گی نا۔ تو میرے مولا کی شان کیا ہے وہی بتاؤ، شان جو قرآن مقدس نے بتایا، مولا نا وہ میرا مولا جو ایمان والوں کا ولی، وہ میرا مولا جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ اگر چاہے تو پتھر سے بھی کلمہ پڑھانا جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے بے جان میں کیسے جان ڈالنا ہے، اللہ قادر ہے۔ ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، پورا وجود۔ لیکن بے ادبی اگر ہو جائے، جس کی بنا پہ علامہ فضل خیر آبادی نے اس بندے کو اسلام سے کہا نکل۔ کس نے نکالا؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ تقیۃ الایمان۔ تقیۃ الایمان، اس کے ساتھ تذکیر الاخوان ایک کتاب ہے، وہ بھی ٹچ ہے، اس کی تشریح ہے اس کے اندر، مطلب جو انہوں نے لکھا ہے بعد والوں نے پیوند کاری کرنے کی کوشش کی، تحریف کرنے کی کوشش کی۔ اب ان سے پوچھا جائے صراحت میں نیت کا عمل دخل ہوتا ہے کیا؟ ماں بہن کی گالی دو اور بولو کہ نہیں میری نیت یہ نہیں تھی، جیسے کہ ایک مولانا انور شاہ کشمیری ہے، مولانا انور شاہ کشمیری کی ایک کتاب ہے اکفار الملحدین،
اس کتاب کے اندر مولانا انور شاہ کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کیا کہ ہاں ہمارے بزرگوں سے بے ادبی ہو گئی، لیکن ان کی نیت بے ادبی کی نہیں تھی، وہ تو شان بتانا چاہ رہے تھے، شان بتاتے بتاتے بے ادبی ہو گئی۔ میں نے کہا واہ پیارے کیا بات ہے، کیا صراحت میں نیت کا دخل ہوتا ہے۔ ارے جہاں نیت وہاں ہوتی ہے جہاں پر کنایا ہو، جہاں پر اشارہ ہو، یہاں صراحت موجود ہے، یہاں پہ کون سی نیت ہے؟ مطلب یہ لوگ مانے نہ مانے، مولانا انور نے مان لیا ہے کہ گستاخی ہو چکی ہے، مولانا انور نے مانا کہ گستاخی ہو چکی ہے۔ کتاب کا نام اکفار الملحدین، وہ بھی ابھی آئے گی۔ تو اب اس کتاب میں دوسری بات چلے، اللہ تعالیٰ نے اتنا چنا کہ اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، محبوب کے ہاتھ کو ید اللہ کہہ دیا، بولو یار، محبوب کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغی کہہ دیا، محبوب کی رفتار کو سبحان الذی اسری کہہ دیا، محبوب کے چہرے کو والضحیٰ کہہ دیا، محبوب کے زلف کو واللیل اذا سجا کہہ دیا۔ یعنی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اینگل سے اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن بھائی صاحب نے ایک کتاب یہ تقویۃ الایمان، اس کے صفحہ 50 پہ جب بے ادبی کرنے پہ آئے تو کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ سنو، حدیث لکھی ہے، پہلے پوری حدیث سن دوں ورنہ بولیں گے یہ ڈنڈی مار کے جاتے ہیں سنی لوگ۔ حدیث سنے کیا ہے؟ اخرج احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار۔ امام احمد ابن حنبل نے، اسی کی حدیث امام احمد ابن حنبل نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر و انصار کی ایک جماعت میں تھے، فجاء بعیر، ایک اونٹ آ گیا۔ کون آیا؟ اونٹ۔ انسان ہے کہ جانور؟ ارے زور سے بولو یار، جانور۔ اونٹ آیا، فجاء بعیر فسجد له، آیا اونٹ اور اس نے مصطفیٰ کو سجدہ کر دیا۔ اور سلو بولے یار، اونٹ آیا اور اونٹ نے مصطفیٰ کو سجدہ کر دیا۔ فقال اصحابہ، حضور کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یسجد لک البہائم والشجر، حضور آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم سجدہ کریں۔ ابھی تک تعظیم کا سجدہ چل رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے تعظیم کا سجدہ کیا، ان کی خالہ نے تعظیم کا سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے تعظیم کا سجدہ کیا، قرآن مقدس سے کا تذکرہ کیا، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کیا، اور صحابہ نے کہا کیا تعظیم کا سجدہ ہم نہیں کر سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفیٰ کا تواضع انکساری کا جذبہ۔ آقا فرماتے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، حضور نے فرمایا عبادت کرو تو اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کیا کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ عبادت کس کی کرو؟ زور سے بولو نا یار۔ اب تعظیم کا سجدہ بھی نہیں چلے گا، مصطفیٰ نے کینسل کر دیا۔ کیا پاور ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اب تک تعظیم کا سسٹم رکھا، مصطفیٰ نے روک دیا، میرے اللہ نے قانون بنا دیا۔ لیکن اس کے بعد کہنے بولے وہ حضرات، حضور نے فرمایا نا وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اور اپنے بھائی کو جو تعظیم کیا کرو۔ ہم نے کہا بھائی یاد رہا، تعظیم نکل گیا، بھائی یاد رہا، تعظیم نکل گیا۔ ارے مصطفیٰ نے بھائی کہنے کا پرمیشن دیا ہے کیا؟ بڑے بھائی کہہ رہے ہو تو تعظیم کا ہے، تعظیم کیسی کرنا؟ تو اب پہلے ان کو سنو اور پھر احادیث کی روشنی میں سننا بات، اور پھر آخر میں عقیدہ تحاویہ سے آپ فیصلہ کر لینا کہ صاحب صحیح ہے یا الحمدللہ مسلک احمد رضا صحیح ہے۔ سنو پہلے کیا کہہ رہے ہیں معلوم، پھر یہ پوری حدیث لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، خالی اس میں کیا ہے؟ اپنے بھائی کی تعظیم کرو، اتنا ہی ہے۔ بھائی صاحب اپنی طرف سے کر رہے ہیں تشریح، قلم چل رہا ہے، قلم چلا تو بھائی صاحب نے لکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں۔ الحمدللہ سب انسان ہیں، لیکن ہماری طرح انسان نہیں، سارے پتھر ایک جیسے ہیں کیا؟
تو آپ کہیں گے نہیں حضرت سارے پتھر ایک جیسے نہیں. ہم نے کہا 360 خانے کعبہ میں رکھے ہیں, مصطفیٰ نے ڈنڈے سے مار مار کر کے گرا دیا ہے, وہیں پر ایک اکیلا رکھا ہے, حجر اسود مصطفیٰ نے ہونٹوں سے چوم لیا. ابے سارے پتھر برابر نہیں ہے. آقا علیہ السلام ہر پتھر کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث میں آیا, آقا نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو اس پتھر کو جانتے ہیں. مطلب پتھر برابر نہیں بھائی, تو انسان کیسے برابر ہو؟ صحیح ہے. وی آئی پی کوٹا میں کوئی تو جائے گا. مولوی صاحب انسانی ہے الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن آگے کا جملہ قابل غور ہے. اور بندے عاجز ہیں. بولو معاذ اللہ. ہے حدیث کے اندر عاجز بندے ہیں. تو تم نے سارے نبیوں کو عاجز کہا, سارے اولیاء کو عاجز کہا, شہداء کو تم نے عاجز کہا. اب ہم کہتے ہیں تم نے عاجز کا مطلب کیا؟ بے بس, مجبور محض. تم نے عاجز کہا, ابھی آؤ مصطفیٰ کا پاور دکھائیں گے یار. مصطفیٰ کا پاور, نبیوں کا پاور تو دیکھ ہی نہیں پا رہے. کوئی پتھر میں ڈنڈا مار کے پانی نکال پاتا ہے, لیکن دیکھو موسیٰ کو, بولو یار. کوئی ڈنڈا مار کر کے پانی کو روک پاتا ہے, سمندر سے راستہ بنا پاتا ہے, دیکھو موسیٰ علیہ السلام. اور آگے بڑھو, ہاتھ رکھ دیا, حضرت عیسیٰ نے, بیمار شفا پا رہا ہے یار. اللہ نے اتنا پاور دے دیا, مردے پہ اگر کہہ رہے ہیں اللہ مردوں کو زندہ فرما رہا ہے, بولو. اب بتاؤ عاجز کہہ رہے ہیں, کیا لفظ ہے دیکھ لو ایک دم صاف صاف. اور بندے عاجز, اس کو پکڑ کے رکھنا. اور ہمارے بھائی تو ہے, لیکن بھائی کہنے کی اجازت ہے کہ نہیں, ابھی بات میں بات کریں گے. مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی, وہ بڑے بھائی ہوئے. اللہ نے بڑے بھائی دی تو کیا ہوئے؟ بڑے بھائی ہوئے. ہمارا بڑا بھائی اگر آ کر کے کھجور کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے تو ہم کھانے کے لیے تیار نہ ہو. اگر آٹے میں تھوک ڈال دے ہم کھانے کے لیے تیار نہ ہو. اگر کنویں میں تھوک ڈال دے پینے کے لیے تیار نہ ہو. بڑے بھائی کا یہ حال ہوتا ہے. لیکن واہ مصطفیٰ, اگر تم ڈھیر پہ بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ ڈھیر کو کم نہیں کرتا اور بڑھا دیتا ہے. کنویں میں زہر ہوتا ہے, لعاب آپ کا ہوتا ہے, اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. آٹے میں اگر لعاب ڈال دے تو آٹا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اب دیکھو بڑے بھائی, کچھ سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر آیا ہے بھائی تو بولو سبحان اللہ. ہاں یہ بڑے بھائی کیا کیا بتائیں. ہم خالی ان سے پوچھ لے کیا تحاوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کہنے کا پرمیشن ہے؟ عقیدہ تحاویہ جو ہمارے سامنے رسالہ اس میں ہے, اس میں تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو آدمی قرآن کے خلاف ہو, حدیث کے خلاف ہو اور اجماع امت کے خلاف ہو, ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں. ابھی آ رہا ہے. تو یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف بھی ہے, عاجز ہونے کا. یہ عقیدہ حدیث کے خلاف بھی ہے. ابھی سب حدیثیں آئیں گی, خالی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا, وہ ان کو اللہ نے بڑائی دی, وہ بڑے بھائی ہوئے. ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم ہے, ہم ان کے چھوٹے ہیں. سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے. کیسی تعظیم کرنی چاہیے؟ یہ عبارت آ گئی. یہ تقویۃ الایمان ہے بھیا, جس کو بعد میں دیکھنا ہے کہ پیٹ بھر کے دیکھے. ٹھیک ہے, اپنے پاس موجود ہے, کتاب ادھر ادھر جانے والی نہیں ہے. اب آئیے ذرا دیکھیے صحابہ نے مصطفیٰ کی کیسے تعظیم کی ہے یار. اور پھر دوسری بات ہم یہ بتائیں گے کہ صحابہ نے مصطفیٰ کی کیسے تعظیم کی, اور مزید یہ کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا کہ نہیں کہا. اور پھر تیسری بات یہ کہ عاجز ہیں کیا ہیں. تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں بھائی پر, شروع کرتے ہیں. اگر اجازت ہو تو زور سے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ کھڑے ہوں گے, حدیث میں تو بھائی آیا ہے, ہم بھائی کہتے ہیں. ہم نے کہا او بھائی, ہر جگہ حدیث کا جو لفظ حضور نے اپنے لیے استعمال کیا, کیا ہم لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ وہ تو آقا کا تواضع انکساری کا معاملہ ہے. اب آؤ پہلے حدیث دیکھو. یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ کے اندر. کہاں موجود ہے؟ ابن ماجہ. وہ مستد احمد ابن حنبل کی حدیث ہے, یہ ابن ماجہ کی ہے. صفحہ 12. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھو, کوئی بھی حوالہ کبھی بھی آئے لے کے جائے, لکھ کے جائے, عربی میں اردو میں جیسے چاہے ویسے نہیں لے.
ابن ماجہ صفحہ 12، مصنف ابن ابی شیبہ 17واں حصہ صفحہ 106۔ راوی عباد ابن عبداللہ یہ کہتے ہیں سمعت علی یقول، میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے معلوم کہاں کہہ رہے تھے؟ کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے حضرت علی کہہ رہے تھے، مطلب خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، تمام لوگ موجود ہیں، تو کہا تھا اے لوگوں سنو، انا عبداللہ و اخو رسولہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ بولو نا، حضرت علی نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ اس کے بعد کہا لوگوں سنو میں صدیق ہوں، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، یہ جملہ کیا ہے عربی میں؟ لا یقولها بعدی الا کذاب مفتری۔ حضرت علی فرماتے اب میرے بعد جو بھی حضور کو بھائی کہے گا، جو بھی بھائی کہے گا، حضرت علی فرماتے وہ جھوٹا ہوگا۔ غور سے بولو نا یار، حضرت علی کا فتویٰ آ گیا، چوتھے خلیفہ کا فتویٰ آیا۔ آقا نے فرمایا جیسے میری سنت کی پیروی کرنا ہے ویسے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا ہے۔ فتویٰ حضرت علی کا ہے، ترجمہ امام احمد رضا خان کا غلام کر رہا ہے۔ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی نے کہا کہ جو میرے بعد دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، او بھائی صاحب، یہاں حضرت علی کا قول ہے، وہاں مصطفیٰ کا قول ہے، مقابلہ دیکھو، حضور کا قول لاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے کہا کائے کو ڈر رہا بھیا، امام احمد رضا کے غلام میں شہد کی مکھی کی طرح دوڑاتے ہیں۔ سنو یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ یہ حدیث موجود ہے 4 کتابوں کے حوالے لے لیں۔ مرقات المفاتیح 11واں حصہ صفحہ 249، اتحاد الصحابہ 5واں حصہ صفحہ 190، اور تاریخ ابن عساکر جو ہے 42واں حصہ صفحہ 60، البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 36۔ ان چاروں کتابوں کے حوالے سے ایک بات اخذ ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن ثمامہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا بین الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ کائے کا رشتہ؟ یاد بھی ہوگا آپ کو، محرم میں بہت بتاتے ہیں مقرر لوگ، بولے کیا ہوا تھا؟ بولے مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا تھا۔ ہوا تھا انصار کو مہاجر کا بھائی، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، حضرت علی رہ گئے۔ وَتَرَكَ عَلِيًّا، حضور نے علی کو چھوڑ دیا، حَتَّى بَقِيَ آخِرُهُمْ لَا يَرَى لَهُ أَخَاهُ، حضرت علی آخر میں رہ گئے، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس کا بھائی بنایا جائے گا، کس کا بھائی بنایا جائے گا۔ تو بھاگ کر کے مصطفیٰ کے دربار میں اور آ کے کہتے یا رسول اللہ آخیت بین الناس وترکتنی، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا اے علی یہ مت دیکھو کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، میں نے چھوڑا کہ انی ترکتک لنفسی، اے علی میں نے تم کو اپنے لیے چھوڑا ہے، علی میں نے تم کو اپنے لیے چھوڑا، انت اخی و انا اخوک، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، میں تمہارا بھائی تم میرے بھائی۔ اس کے بعد حضور نے کیا کہا معلوم؟ وَإِن ذَكَرَكَ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کا تذکرہ کرے تو بول دینا انا عبداللہ وَأَخُو رَسُولِهِ، میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ بول دینا اس کو کہ تم کو کسی اور کا بھائی بنا دیا، لیکن مصطفیٰ نے مجھے اپنا بھائی بنایا۔ حضرت علی تو پہلے سے بھائی ہیں نا، پہلے سے بھائی ہیں، لیکن یہ مواخات کے رشتے پر مہر لگانا مقصد تھا، اور آگے چل کے جو دعویٰ کرنے والے تھے ان دعواؤں کی دھجیاں اڑانی تھی۔ اس لیے آقا نے فرمایا، اور پھر جملہ کیا دیا معلوم؟ لا يدعی بعد الا کذاب، اے علی اس کا دعویٰ یعنی بھائی ہونے کا دعویٰ کہ میں رسول اللہ کا بھائی، رسول اللہ ہمارے بھائی، اس کا دعویٰ جو کرے گا تمہارے پاس وہ جھوٹ بولنے والا اور افترا کرنے والا ہوگا۔ اب بتاؤ، مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ جھوٹ بولنے والا ہے، افترا کرنے والا ہے۔ سنی اسی لیے مصطفیٰ کو بھائی نہیں کہتے، کیوں؟ کیونکہ سنی جھوٹ نہیں بولتے۔ بولو نا۔ اب بتائیے اس فتوے کے حساب سے حضور کے اسماعیل دہلوی صاحب کیا ہوئے؟ ارے زور سے بولو یار، زور سے بولو۔
جھوٹ ہے اس فتوے کے. اور فتوا کس کا ہے؟ اگر آج کا فتوا بولے مولانا احمد رضا کے پاس مشین ہے، انہوں نے دھڑ سے فتوا دے دیا، ہم نے کہا یہاں مشین نہیں مانتے ہو، مشین کو بہت تذکرہ کر رہے ہو، تو چلو آؤ مدینے والے آقا کی بارگاہ. بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو یہی ہاں ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہو. تو اب یہ بھائی کہنے والے تو لفڑے میں آ گئے، آئے نا لفڑے میں. پھر مزید ابھی اور حدیثیں اس پر، میرے ڈائری میں خالی 5 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں؟ پھر کھڑے ہوئے، ان سے خالی ایک سوال میرا ہے، بھائی کی بیوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو. تو حضور کو اگر تم بھائی مانتے ہو تو ازواج مطہرات تمہاری کون؟ بھائی کو اگر تم مانتے ہو حضور کو تو ازواج مطہرات تمہاری کون ہوئی؟ تو تم تو لفڑے میں آؤ گے. ہم تو مصطفیٰ کو اپنا روحانی مانتے ہیں، آقا بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں مصطفیٰ کو. اور آقا علیہ السلام کو جب ہم نے مانا تو ایسا مانا کہ میرے اللہ نے سورہ احزاب میں کہہ دیا کہ مومنوں کی مائیں ہیں مصطفیٰ کی ازواج. بولو ہماری ماں ہے، تم بتاؤ تمہاری کون ہے؟ اسی لیے الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں لوگ. حضرت فاطمہ کے بارے میں گندا خواب موجود ہے، ماں عائشہ کے بارے میں گندا خواب موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ماں ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اب بھائی کہنے کی اجازت ہے؟ حدیث میں اگرچہ آیا، آقا علیہ السلام نے تواضع اور انکساری کے طور پہ فرمایا. اب یہ بھائی والا مسئلہ آیا، اب ہم پھر پہنچ گئے کہاں؟ تحاویہ میں. عقیدہ تحاویہ میں آئے اور ہم نے دیکھا عقیدہ تحاویہ میں جو نظریہ، جو بات حدیث سے ٹکرائے اس بات کو مانا جائے کہ چھوڑ دیا جائے. تو امام تحاوی نے بڑی شاندار بات لکھی ہے. ارشاد فرماتے، سنو، بڑے اچھے انداز میں کہہ رہے. کیا؟ یہ عقیدہ نمبر 130 اور 131 پہلے پڑھیں. امام تحاوی فرماتے، وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، ہم کسی کاہن کی بات کی تصدیق نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی پیشن گوئی کرنے والے کی بات مانتے ہیں. اور کس کی بات نہیں مانتے؟ وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ، اور نہ ہی ہم اس کی بات مانتے ہیں جو ایسا دعویٰ کرے جو قرآن کے خلاف ہو، ایسا دعویٰ کرے جو حضور کی سنت کے خلاف ہو، ایسا دعویٰ کرے جو اجماع امت کے خلاف ہو. اب آپ عقیدہ تحاویہ کے حساب سے مولانا اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے حضور کو بھائی لکھا، اور جب بھائی لکھ دیا تو امام تحاوی کہتے ہیں یہ حدیث کے خلاف ہوا، قرآن کے خلاف ہوا، اجماع امت کے خلاف ہوا. تو جیسے امام تحاوی نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، ویسے احمد رضا کے غلام بھی نہیں مانتے ہیں. ہمارا نظریہ تو وہی نظریہ ہے جو امام تحاوی نے پیش فرمایا. اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بولو یار. ابھی تو ابتداء عشق ہے پیارے، ابھی تو بہت کچھ آنا ہے یار، بہت کچھ آنا ہے، بہت کچھ آنا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے نوازا. اب آؤ ذرا تعظیم کے بارے میں دیکھیں. تعظیم مصطفیٰ کی کیسے تعظیم کی جائے، آقا علیہ السلام کی صحابہ نے کیسے تعظیم کی ہے. آؤ پہلے اس سلسلے میں حدیث لے لو اور پھر اسی پہ آ جاؤ. جو حدیث اور سنت اور قرآن کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، بات نہیں مانی جائے گی. یہ امام تحاوی کا فیصلہ ہے. تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام تحاوی نے فیصلہ کیا تھا. تم جس کو بیس بنا کے جاؤ گے ہم تم کو پانی کے قطرے تک بچے نہیں دیں گے. تم جو بھی بیس لے کر کے آؤ گے، کیونکہ الحمدللہ ڈرتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں نے ہم کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے. اور یہ مت دیکھنا کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں کیسا بھی ہوں، میرے اوپر والے بڑے پاورفل ہیں. اے رضا یوں نہ ملک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. تو ہمارے اوپر والے بڑے پاورفل ہیں، بڑے پاورفل ہیں. آؤ ذرا دیکھو کیسے تعظیم کی ہے صحابہ کرام نے مصطفیٰ کی. پہلے چلتے ہیں بخاری شریف کا حوالہ لیتے ہیں. بخاری شریف. اچھا نماز میں حضور کا خیال ابھی یہ بھی آئے گا. دہلوی صاحب تو بہت برا پھنسے ہوئے ہیں یار، بہت برا پھنسے. اور اسی کو فتاوی رشیدیہ میں کہہ رہے ہیں اس کو رکھنا پڑھنا عین ایمان. تمہارا عین خطرے میں ہے، عین غین ہو گیا، عین غین ہو گیا. اور اسی لیے ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہوتا، بلا وجہ خالی الجھاتے ہیں عوام سے خالی. اور جہاں معلوم ہوتا ہے ابا بیٹھا ہے وہاں نہیں جاتے.
حقیقت بتا رہا ہوں، جہاں معلوم ہے ابا ہے دوڑا لے گا، پانی کے بوند تک نہیں چھوڑے گا، نہیں جاتے۔ اور یہ میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جو انصاف کرنے والا ہے وہ غور کرے کہ عوام کے کان میں پھونکتے ہو جا کر کے پہلے آ کے ان کا جواب تو دے دو۔ ارے جیسے ان کتابوں کو جلاؤ گے، توبہ کرو گے، سنی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا یار، اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ جھگڑے کی وجہ ختم کرو نا، جھگڑے کی وجہ نہیں ختم کر رہے، بولے گلے لگ جاؤ، گلے لگ جاؤ، پہلے گلا تو دور کرو، گلا خود بخود مل جائے گا، گلا دور کر لو۔ سنو اب حدیث میں آقا کی تعظیم، نماز اگر پڑھ رہے ہوں مسجد نبوی، اللہ تعالی ہر مومن کو اس کی زیارت عطا فرمائے، جائیں مسجد نبوی شریف پہنچے، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کے بعد سرکار کا حجرہ۔ اب تو میوزیم میں بہت ساری باتیں بتا دی ہمارے فائدے کے لیے، پرانے دور کا مدینہ وغیرہ لے کر کے آئے، جو بھی ہے حقیقت کیا وہی جانے۔ اب نماز پڑھا رہے ہیں کون؟ صدیق اکبر، صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے ہیں اور مصطفیٰ حجرے میں ہے۔ مسجد نبوی سائیڈ میں، مسجد نبوی کے سائیڈ میں آقا علیہ السلام کا حجرہ ہے۔ اب یہ بتاؤ میں بیٹھا ہوں، میرے سائیڈ میں کیا ہو رہا ہے نماز پڑھنے مگر مجھے کیا معلوم ہے؟ اور پھر چہرہ اگر ایسے پھیر لوں تو پورے قبلے سے ہی چہرہ پھر جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا قبلے سے قبلے کی طرف چہرہ جاتا ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کہاں کیسے بول دیا ہم نے؟ کہا مسجد قبلتین سے بول دیا۔ ظہر کی نماز 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف، 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ سے قبلے کی طرف اگر چہرہ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث، پہلا حصہ صفحہ 160 اور 161، راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، ان المسلمین بینہم فی الفجر یوم الاثنین وابو بکر یصلی بہم۔ فرماتے ہیں صحابہ ایمان والے سب فجر کی نماز میں تھے، دوشمبہ کے دن، پیر کے دن سب فجر کی نماز میں تھے، اور ابو بکر انہیں نماز پڑھا رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں۔ فجاءہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کشف ستر حجرت عائشہ، آقا علیہ السلام نے اچانک ماں عائشہ کے حجرے سے پردے کو ہٹا دیا۔ پردے کو مصطفیٰ نے ہٹایا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، پردہ مصطفیٰ نے ہٹایا۔ صحابہ نماز میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا نماز پڑھ رہے وہم فنظر الیہم، حضور نے صحابہ کو دیکھا۔ جب صحابہ کو دیکھا وہم صفوف، صحابہ نماز میں ہے، فتبسم یضحک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ آقا مسکرا رہے بازو میں اور امام ابو بکر آگے، مسکرائے مصطفیٰ سائیڈ میں، پیچھے ہے پہلو میں بازو میں، لیکن تھوڑا پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، پانا کا سوا ابو بکر علاقبہ، ابو بکر صدیق ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے۔ اور سلو بولے یار، میں بھی امام ہوں، میں بھی امام ہوں، میرے کئی بھائی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بڑے بھائی ہیں، کیا ان کے آنے پہ میں مصلی سے پیچھے آتا؟ نہیں آتا نا، کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے بھائی ہیں۔ اور ابو بکر نے کہا بڑے بھائی کے لیے مصلی کوئی نہیں چھوڑتا، مصلی اس کے لیے آدمی نماز میں چھوڑتا ہے جنہیں اللہ نے آقا بنایا ہے، داتا بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصلی سے پیچھے آنے لگے۔ وَظَنَّ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ أَن يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور ابو بکر نے یہ سمجھا کہ مصطفیٰ نماز کے لیے باہر آ رہے ہیں، نماز کے لیے باہر آ رہے ہیں، نماز کے لیے باہر آ رہے ہیں۔ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا نماز میں فتنہ ڈالیں۔ کیا فتنہ؟ آزمائش۔ کیسی آزمائش کی نماز توڑ دے مصطفیٰ کے لیے، نماز چھوڑ دے مصطفیٰ کے لیے۔ فَرَحَ النَّبِيُّ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رأوا، صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، چہرہ پھیرا، آقا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ان اتموا، اے میرے غلاموں نماز مکمل کر لو، نماز مکمل کر لو۔ پھر آقا حجرے میں تشریف لے گئے، پردہ ڈالا، حضور اسی دن پردہ فرما گئے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد چند چیزیں نکلتی ہیں۔ پہلی چیز یہ، نماز میں خیال چھوڑ دو پیارے، صحابہ نے تعظیم کی ہے مصطفیٰ کی۔ تمہارا خیال تم کو مبارک نہیں، تمہارا خیال تم کو جہنم میں لے جانے والا، اور صحابہ کا خیال نجات دلانے والا۔
نجات دلانے والا۔ دوسری چیز کیا؟ چہرہ پھرا نماز فاسد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چہرہ پھرنے کے باوجود نماز فاسد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مصطفیٰ خالی کعبہ نہیں، اللہ نے کعبے کا کعبہ بنا دیا ہے۔ میرے رضا نے اسی لیے تو کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب میں کہوں گا کعبے کا آقا دیکھو، کعبے کا آقا دیکھو۔ صحابہ نے کعبہ کے آقا کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا۔ دوسری چیز یہ، اچھا باہر والا اگر لقمہ دے تو نماز رہتی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے؟ ایک ٹہلتا ہوا آدمی آیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں بھول گیا، باہر سے لوگ گئے اللہ اکبر، میں نے لے لیا، سب لفڑے میں آ گئے۔ کیوں؟ بولے باہر والا ہے، باہر والا لقمہ دے دے، نماز فاسد ہو جاتی۔ واہ مصطفیٰ کا اختیار۔ تم بول لو عاجز، ابے ہم نے کہا عاجز وہ ہوتا ہے جس نے لقمہ باہر سے دیا، نماز ٹوٹ گئی لینے کے بعد، لیکن مصطفیٰ نے لقمہ دیا، صحابہ نے لیا اور اللہ نے مکمل فرما دیا۔ بولو ایسا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کچھ سمجھ میں اگر آیا تو بولنا۔ تو اسماعیل دہلوی صاحب کا عقیدہ حدیث کے خلاف ہوا؟ ارے ہاں یا نا؟ اچھا حدیث کے خلاف ہو جائے تو امام طحاوی کیا کہہ رہے ہیں، ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ زور سے بولو۔ نہیں ماننا ہے تو بولو، جو بول رہے عقیدہ طحاویہ سے سن لو، اپنا عقیدہ ثابت کرو، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ اسماعیل دہلوی کی بات کا رد کرنا شروع کر دے۔ کرے رد ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر رد نہیں کر رہے تو سمجھ لینا کہ یہ پہاڑی کیڑے اور چوہے ہو چکے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کے سامنے کچھ بتاتے اور کچھ ہو چکے ہیں۔ لیکن سنی کا معاملہ ایسا، کان میں کہے تو وہی کہتا ہے، میدان میں کہے تو بھی وہی کہتا ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ علامہ عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے، کیا فرماتے؟ اپنا عقیدہ زور سے بیان کرو، تاکہ قیامت کے دن جن جن چیزوں نے سنا ہے سب تمہارے عقیدے کی گواہی دے دے گا۔ تو یہ رضا پورے کا علاقہ، پتھر گھر، یہ لکڑے پکڑے، یہ سب روزے محشر گواہی دیں گے عقیدے کی۔ بولو ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی تو ایک بار اور بولنا ہے۔ اور دیکھو ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ہم تو ابتدائی عشق بھی نہیں بولیں گے اس کو، ابھی تو ابتدائی رد ہے، ابھی تو ابتدائی، اسی لیے ہم کو تو چھیڑنا بند ہی کر دیے۔ آزما لینا، مجھے نہیں چھیڑتے کسی مسئلے پہ، معلوم ہے اگر چھیڑیں گے تو دوڑائے گا بہت دور تک۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے یہ کیسا بھی ہے لیکن حافظ ملت کا فیضان بولتا ہے یار۔ ہاں ابو الفیض کا فیضان، میرے حافظ ملت، انہوں نے 70 دن مناظرہ کیا ہے کنٹینیو ان لوگوں سے۔ سلو بولے یار، کہاں پہ کیا معلوم؟ مناظرے کی بڑی بات کرتے، ابے دم ہے نا تو مولانا لوگوں سے بھیڑ لیتا، لیکن جب مولانا سے بات آتی ہے تو یا پولیس کا نعرہ لگتا ہے، بچے آتے ہیں تو اس سے مقابلہ ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے بار قبرستان میں اٹھا کے پٹکا ہے، مسجد کے اندر کتنے بار اٹھا کے پٹکا ہے، تمہارے عالموں کو پٹکا ہے، اور ضرورت پڑ جائے گی تو پھر میدان میں معاملہ ہوگا یار۔ سمجھ رہے نا؟ یوٹیوب دیکھ لینا، جو رودات بنا رہے ہیں مناظرے کی، وہ لوگ یوٹیوب دیکھ لیں، سرچ کر لیں، اور معلوم ہو جائے گا یا پولیس کا نعرہ کس نے لگایا تھا۔ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ اس لیے جو ہے نا کسی کے اوپر الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ دعویٰ کرتے ہو تو دلیل لو، دعویٰ کرتے ہو تو دلیل لو، دعویٰ ہمارے پاس، ہم دلیل دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک تو آیا تھا سلام کے بارے میں، بولے سلام ثابت کر دو میں سلام پڑھنا شروع کروں گا۔ میں نے کہا میرے پاس جو آتا ہے دوبارہ نقاب لگا کے آتا ہے، اور یا تو آنا ہی بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے مرد بیٹھا ہے، مرد سے پردہ کرنا واجب ہے، مرد بیٹھا ہے، مرد سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ابن ماجہ اٹھا کر کے دھر دیا وہاں پر، اور ثابت کیا کہ سلام پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی مسجد کے اندر پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بولو ابے خالی مسجد ہی میں رہ کے بیٹھو، میرے اللہ نے تو نماز میں سلام کو ڈال دیا، کیا کرو گے؟ اللہ نے ڈال دیا، کیا کرو گے وہاں پہ؟ یہ بڑی حیرانی والی باتیں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور سنو ایک اور حدیث سنو، ایک صحابی ہیں، بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 669، راوی حضرت ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ زور سے بولو، نماز پڑھ رہا تھا۔ فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے حضور گزرے۔ اے ابو سعید
نماز پڑھ رہے تو حضور کا خیال کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو حضور کا خیال کرو کہ بازو سے مصطفیٰ گزر گئے، خیال کر لیا ارے اسماعیل دہلوی صاحب کے حساب سے تو آپ گڑبڑ ہو جائیں گے، نبی کا خیال کر لیا تم نے۔ تو فرماتے فدعانی، حضور گزرے اور حضور نے بولا اے ابو سعید، فرماتے فلم آتی، میں حضور کے پاس نہ جا سکا، حتی صلیتو، یہاں تک کہ نماز مکمل کر لی، ثم اتیتہ، پھر میں حضور کے پاس پہنچا اور میں نے بتایا سرکار آپ بلا رہے تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ پھر پوچھوں گا ابو سعید جب حضور نے بلایا تھا خیال کیے تھے کہ نہیں کیے، خیال کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ تو ابو سعید کہیں، ابو سعید اور ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے یہ خیال جو خیال والی بات کر رہا ہے اس کا خیال ہی خیال ہے، اصل خیال تو ہمارا خیال ہے، اسی خیال میں اللہ نے کامیابی کا نام رکھا، سمجھے؟ فرماتے میں گئے، آقا نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، ما منعک ان تأتی، آنے سے کس نے روکا تھا؟ کہا وہ نماز پڑھ رہا تھا میں۔ تو حضور نے فرمایا کیا اللہ کا فرمان نہیں سنتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو اس حال میں تو پہنچ جاؤ، بولو ان کو، حضور کو کہنا چاہیے نماز میں ہو نا، ٹھیک ہے نماز پوری کر کے آئے، لیکن آقا نے کیا کہا اسی حال میں آ جاؤ۔ یہاں دعا، ان کے عالم کو عربی کا زوم ہے، میں بولوں گا دعا میں ضمیر واحد کی ہے کہ تثنیہ کی ہے؟ دعاکم واحد کی ضمیر ہے دعا، حالانکہ تثنیہ اللہ اس کے رسول ہونا چاہیے نا، تو تثنیہ کا لفظ آنا چاہیے، لیکن یہاں واحد کا لفظ آیا ہے۔ اب بتاؤ ضمیر میں شرکت ہوئی کہ نہیں؟ دعا ضمیر میں ایک علمی گفتگو ہے جو عالم کھٹاک سے بھیجے میں اتر جائے گی۔ تو بتاؤ نماز میں تعظیم کرنے کا حضور نے حکم دیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی صاحب آئے، دوسری رکعت میں تھا، اے مولانا جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، نماز پڑھ کے جاؤں، ارے بڑے بھائی ہے نا جاؤ نا، تو آپ کہیں گے حضرت نماز چھوڑو گے لفڑے میں آ جاؤ گے، امامت بھی چھوڑنی پڑے گی، بولے نوا لے کے آ گئے۔ تو ہم نے کہا بھائی کے لیے آدمی نماز نہیں توڑتا، لیکن جو آقا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آنے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ اب بتاؤ بڑے انسانوں جیسی تعظیم کریں، بڑے بھائی جیسی تعظیم کریں، واہ بھائی واہ، عجیب مولوی آ گیا ہے دنیا میں۔ اور آگے بڑھو، صحابہ کرام تو مارے ادب کے حضور کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ صحابہ کہیں تو ایمان بنے، سنی کہے تو لفڑے میں۔ ہم نے کہا جو کرے لفڑا فرق کرے وہی ہے لفڑے میں، ورنہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنی بھی کہتا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ دیکھو اب یہ امام بیہقی ہیں، محدث ہیں، اجماع امت بھی آ جائے گا۔ یہ فرماتے ہیں قال الحلیمی شعب الایمان تیسرا حصہ صفحہ 98۔ اچھا سب عربی کتاب کا حوالہ ہے، ترجمہ ہوتا نہیں بھئی، یہاں عربی اٹھا کے دے دیں گے در کے، آپ حوالہ خود بھی ٹیلی کر لو جا کر کے، اور نہ ملے کتاب تو ہمارے پاس ہے، اگرچہ ہم تمہارے یہاں سے خرید کے لائے۔ حلیمی صاحب نے کہا معنی هذه الآیہ، اس آیت کا معنی کہ رسول اللہ کو اپنی طرح مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے، اے زیدی درا، اے بکاری درا، ایسے مت بلاؤ۔ کہا کیسے بولا؟ لما كانوا ينادونهم على رسم الملء بينهم فيقولون یا محمد یا ابا القاسم، صحابہ کرام پہلے لوگوں کے مجمع میں کہتے تھے یا محمد یا ابا القاسم، فنهوا عن ذلك، ان سے روکا گیا ایسا مت کرنا، وَأُمِرُوا أَن يُعَظِّمُوا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ نبی کی تعظیم کرو، وَيَقُولُونَ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، تو جب انہیں روک دیا گیا نام لینے سے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، بولو۔ یہ امام بیہقی فرما رہے ہیں، اب بھائی صاحب منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تعظیم ایسے ہی کرو جیسے ایک دوسرے کی کرتے ہیں، انسان کی کرتے ہیں، صحابہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ تقویت الایمان عقیدہ تحاویہ کے حساب سے غلط ہے کہ صحیح ہے؟ زور سے بولو یار۔ تو جو لوگ کہیں عقیدہ تحاویہ ہماری بنیاد ہے تو ہم ان کو کہیں گے پھر عقیدہ تحاویہ سے اس کا رد کرنا شروع کرو، نہیں رد کرتے ہو تو پھر دھوکہ دے رہے ہو۔ اور آگے دیکھو صحابہ کیسے تعظیم کر رہے ہیں مصطفیٰ کی، کیا تعظیم کا انداز ہے یار۔ ہاں بھائی کے سامنے تو لوگ لڑائی بھی کرتے ہیں، بڑا بھائی تم غلط ہو، چلا چلا کے لڑائی چالو، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو خوب ڈانٹ رہے ہیں، لیکن آقا کی بارگاہ میں کوئی بلند آواز سے نہیں بولتا، نہیں بولتا۔
کیوں نہیں بول رہا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تجہروا قولکم، نبی کی بارگاہ آواز بلند نہیں کرنے کا، آہستہ کر۔ اور کہا ادب کون سکھا رہا ہے؟ ہم نے کہا خلاق کائنات، اللہ ادب سکھا رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ، یہاں ادب سے آ، چلانا مت، خاموش بیٹھ، ادب سے بیٹھ۔ جی اب یہ دیکھیں حدیث، یہ بھی حدیث بخاری شریف، دوسرا حصہ صفحہ 218، شعب الایمان تیسرا حصہ صفحہ 100۔ حوالے پیٹ بھر گئے کہ نہیں بھائی؟ اچھا ایک بار بتاؤ، ابھی امام احمد رضا کوئی قول آیا کہ ٹوٹل حدیثیں چل رہی ہیں؟ حدیثیں تو ایک بار سبحان اللہ بنتا ہے یار۔ دیکھو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت ابن قیس، آقا علیہ السلام نے مسجد نبی میں ثابت ابن قیس کو نہیں پایا۔ ثابت ابن قیس صحابی رسول یہ بہت زور سے بولتے تھے، جیسے باورلوم میں کئی ہمارے ساتھی میں بولتا ہوں آہستہ بولو، بولے کیا کرے حضرت لوم کی وجہ سے آواز زور سے بولنا پڑا، تو عادت ہوتی ہے بھائی بولنے کی زور سے، تو ان کی بھی عادت زور سے بولنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا کہ بولنا مت، اگر بولو گے تو ایمان برباد ہو جائے گا، جہنمی ہو جاؤ گے، تو ہمارے ٹینشن کے بولے جاؤں گا نہیں تو مسئلہ ہی نہیں آئے گا، گھر میں بیٹھ گئے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی نمازی نہ آئے تو منانے امام صاحب جائے، ایسا ہی ہے نا، تمہاری وجہ سے بیٹھے ہیں امام صاحب، تمہیں جاؤ منا ایک بات سے، اگرچہ چاہے مکاری کر کے بیٹھا ہو، صحیح ہے، اگرچہ مکاری کر کے بیٹھا ہو، اگرچہ دھوکہ دے کے بیٹھا ہو، اگرچہ نہ جانے کتنے چوہے کھا کے بیٹھا ہو، چوہے جان بوجھ کر کے بول رہا ہو، حرام کر کے بیٹھا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں سیٹھ راضی ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو چاہے نہ ہو۔ ہم لوگ بولتے ہیں اسلامی قانون چلے، ابے چھوٹی سی مسجد میں اسلامی قانون نہیں لا پائے کہ کم سے کم مسجد کے اندر وہی چلے گا جو مصطفیٰ کی شریعت میں ہوگا، بولو نا، پہلے مسجد میں تو لے کے آؤ مصطفیٰ کی شریعت، یہاں پہ طبیعت کو ٹھوکے بیٹھے ہیں، ہمارے حساب سے امام صاحب چلنا، ورنہ اپنا راستہ ناپنا۔ یہ بتاؤ تم یہاں پہ شریعت نہیں چلا پائے تو دنیا میں کیا چلا پاؤ گے؟ مسجد اور مدرسے میں تو شریعت ہونا چاہیے کم سے کم، جی نہیں پائے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، میں ان کے گھر جاتا ہوں۔ تو اس روایت میں آیا کہ ایک شخص نے کہا، دوسری روایت میں آیا کہ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو انصار قبیلے کے سردار تھے۔ حضور نے کہا جاؤ ان کو دیکھ کر کیا کیا معاملہ ہے۔ منانے کے لیے مصطفیٰ خود نہیں گئے، امام ہو کر کے انصار قبیلے کے سردار یعنی صدر صاحب کو بھیجا، صدر صاحب تم کو بہت لگ رہا ہے نمازی کم ہو رہا ہے، جاؤ لے کر کے آؤ، جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ گئے بلانے کے لیے، جب گئے تو بڑے بڑے آنسو سے رونے لگے، بڑے بڑے آنسو سے رونے لگے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سر کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ان کی آواز نبی کی آواز سے بڑی بلند رہتی تھی، وہ زور سے بولتے تھے، اعمال برباد ہو گئے، وہ من اہل النار، جہنمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ واپس حضور کی دربار میں آئے، اور آنے کے بعد حضور کو بتایا اب دیکھو تم عاجز کہہ رہے ہو، ارے میرا نبی جس کو چاہے دنیا میں جنتی بنا دے بھائی، نہیں یقین آتا تو دیکھو ابو بکر کو دیکھو مصطفیٰ نے جنتی بنایا، بولو، اور ایک نہیں ایک ساتھ 10 کو بنا دیا، اور 10 ہی کو نہیں مصطفیٰ نے 10 میں اضافہ کر کے حضرت فاطمہ کو بنا دیا، بولو، حضرت حسنین کریمین کو بنا دیا، اور یہی نہیں آقا علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ نے سارے صحابہ کو جنتی بنا دیا۔ قل لو وعد اللہ الحسنی، اے مصطفیٰ جو تمہاری سنگت میں آیا سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا، اللہ نے جنتی بنا دیا۔ جاؤ عاجز کہتے ہو اور پھر وہی جنت کی کیاری میں جا کے بیٹھتے ہو۔ ارے کون ایسا عاجز ہوگا جو دنیا میں جنت کو لا سکتا ہے؟ کوئی عاجز نہیں لا سکتا ہے، لیکن جو با اختیار ہوگا وہ لا لے گا۔ تو میرا نبی اسماعیل دہلوی صاحب آپ عاجز لکھ رہے ہو مصطفیٰ کو، نبیوں کو عاجز لکھ رہے ہو، دیکھو میرے نبی نے کہہ دیا میں نے میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کی زمین کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ وہ لوگ جو نبی کا اختیار نہیں مانتے وہ بھی مانتے کہ جنت کی کیاری ہے، بولا یار نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اس میں بھی ایک جملہ میرے تاج الشریعہ نے بڑا پرفیکٹ فرمایا، بھری جنت ہبا کر دے۔ بھری جنت کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسجد پھول ہو گئی، جنت پھول ہو گئی، جگہ ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے اتنا پاور دیا اگر جنت بھول بھی ہو جائے تو نبی کے چاہنے سے اس بھری ہوئی جنت پہ ٹھکانہ عطا فرما سکتا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے، جی۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو
ایسا معاملہ نہیں، بے بشارت عظیمہ، ان سے جا کے کہہ دو لستا من اہل النار، تم جہنمی نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنہ، اے ثابت ابن قیس ابن شماس، تم جہنمی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جنتی بنا دیا ہے۔ دو باتیں، دو باتیں، پہلا عقیدہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اختیار دیا، جس کو چاہے اس کو جنتی بنا دے، بولو۔ دوسری چیز کیا؟ آقا علیہ السلام کی تعظیم یہ کہ زور سے بات نہیں کرتے، صحابہ بالکل آہستہ۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے، یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، کأنما علی رؤوسہم الطیر، ایسے بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ بہت سارے لوگ بٹیر پکڑتے ہیں نا، ابھی تو نہیں پکڑ رہے تو چلاتے ہیں بٹیر جب رہے، اگر چلا دیں گے تو اڑ جائے گی۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا مقابلہ کراتے ہیں، اگرچہ جانوروں اور پرندوں کو آپس میں لڑانا حرام ہے، حضور نے منع فرمایا ہے، حضور نے منع فرمایا، لیکن اگر بازو پہ پرندہ آ کے بیٹھ جائے تو آدمی کیا کرے گا؟ ہلے گا ڈولے گا، معلوم ہے اڑ جائے گا۔ تو صحابہ کرام مصطفیٰ کے دربار میں ان کی سیدھی حرکات ادھر ادھر ہلتے بھی نہیں تھے، یہ ادب کا مقام۔ ہمارا بھائی بیٹھا ہوتا تو نہ جانے کیا کیا بات کر لے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا صحابہ مصطفیٰ کو بڑے بھائی جیسی تعظیم نہیں کرتے تھے، صحابہ مصطفیٰ کی تعظیم ایسے کرتے ہیں گویا کہ اللہ نے ان کو سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق میں بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ، حضور ہے بھی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، اللہ کی مخلوق میں بے مثل و بے مثال مصطفیٰ کا نام ہے یار، سمجھ میں آیا جی۔ اور آگے بڑھو، نماز کی بات۔ اب یہ اچھا، یہ تقویۃ الایمان تو گڑبڑی ہو گئی، ابھی ایک ہی آیا ہے، ابھی تو بہت ڈھیر اس کے اندر اکھاڑیں گے، پھر بولیں گے گڑے مردے مت اکھاڑو۔ یہ بھی مجھ سے ہو چکا ہے، میں نے پکڑا تھا غوثیہ رضیہ، پسینہ چھوڑ دیا تھا، اپنے آپ کو عالم لگانے والا، خالی میں نے اتنا پکڑا تھا شبڑا مسجد میں کیوں نہیں دے سکتے، سمجھے نا؟ تو اس نے کہا نہیں دے سکتے، ہم نے کہا کیوں نہیں دے سکتے، خالی یہ بتاؤ، تو حوالہ لے کے آیا تھا ہمارے خلاف جو اس کے خلاف تھا، عربی کا فتح شامی کھولا، بولتا ہے دیکھو ان الجلد کاللحام، ہم نے کہا یہ تو ہمارے خلاف نہیں، ہماری تائید میں کہ چمڑا گوشت کی طرح ہے، دیکھ مرغے کا چمڑا بھی کھاتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں، تو چمڑا گوشت کی طرح ہے، تو جو حکم گوشت کا ہے وہ حکم چمڑے کا ہے۔ اب قربانی کرتے ہو امیر صاحب گوشت کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ جب گوشت کھا رہا ہے امیر تو صدقہ کون سا ہوا، واجبہ ہوا کہ نافلہ ہوا؟ اگر واجبہ ہے تو امیر صاحب گوشت نہیں کھا سکتے، اور نافلہ ہے تو نافلہ صدقہ عطیہ کو کہتے ہیں، عطیہ ہر کار خیر میں دیا جا سکتا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بولنا سبحان اللہ۔ پسینہ چھوڑ دیا تو آخر میں کیا بولا، گڑے مردے مت اکھاڑو، ابے تو ہی اکھڑا پڑا ہے، میں کیا اکھاڑوں گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو جب آپ ان اکھاڑتے نا، بولے بھی گڑے مردے مت اکھاڑتا، ارے شروع کیوں کیا پھر؟ جب شروع کرو گے دیکھو چھیڑو گے تو سننا پڑے گا۔ اب آ جاؤ، یہ کتاب ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم مطلب سیدھا راستہ نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، کیا مطلب اس کا؟ ہاں، کتنا ٹیڑھا راستہ بھی بتا رہا ہوں۔ کہاں سے چھپی ہے؟ فیصل۔ کون ہے؟ شہید صاحب، حالانکہ ان کے شہید ہونے میں لفڑا ہے کن لوگوں نے شہید کیے، ان سے پوچھا جائے تو بولے ارے جہادیوں سے لڑنے گئے تھے، ہم نے کہا کون؟ بولے افغانی پٹھان۔ ہم نے کہا افغانی پٹھان کس کے خلاف کھڑے تھے؟ بولے ہمارے آقا انگریز کے خلاف، ہمارے داتا انگریز کے خلاف کھڑے تھے، اس لیے ہم لڑنے گئے تھے، اس لیے ہم شہید ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھو اسی کتاب، مالیگاؤں سے کہاں خریدی گئی کتاب ہے، دیکھو مہر لگی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے کو صفحہ 148 سے پہنچنا ہے، ایک مرتبہ ایمان تازہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیکھو ہرا نشان لگا ہے۔ اچھا یہ لوگ بولیں گے کاٹ پیٹ کے پیش کرتے ہیں، ارے کائے کو کاٹے پیٹے، خود کٹا پیٹا ہے۔ ہاں دیکھو آگے قرآن کیا آتا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، بستا ہے نا، اس کے بعد کیا لکھے ہیں، خود ہرا لگا نا، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعات کا خیال بہتر ہے، یعنی خیال کرتے رہو کہ میں زنا نہیں کر رہا ہوں، اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات کر رہا ہوں، بہتر ہے وہ۔ شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرح خواہ، یہ دیکھو خواہ جناب رسالت مآب ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا، ہمت یعنی خیال،
دیکھو بہت چاوڑ ہے، فارسی میں مار کے یار نکل گیا تاکہ یار عوام سمجھنے نہ پائے، ڈنڈی مار۔ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے ڈوبنے سے برا ہے، بولو معاذ اللہ۔ یعنی بیل کا خیال آئے گا تو چلے گا، گدھے کا خیال آئے گا چلے گا نماز میں، مصطفیٰ کا خیال چاہے گا تو برا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تیرا خیال ہی برا ہے، صحابہ کرام نے اتنا خیال کیا، خالی پردہ اٹھایا، ابو بکر نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ بھی کتاب چلے گی اب، یہ عقیدہ تحاویہ کے حساب سے اس کا بھی رد کرنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو لوگ عقیدہ تحاویہ لے کے چل رہے ہیں ان کو اس کا بھی رد کرنا پڑے گا، صحیح ہے؟ اگر ہے تو بولو یار۔ اب پھر آگے اور کچھ لکھ رہے ہیں، کیا کہنا معلوم؟ تھوڑا دلیل دے رہے ہیں، ہم سے بولے حدیث لاؤ حدیث لاؤ، اور اپنی خود دلیل عقلی دے رہے ہیں، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے۔ بزرگ کا خیال چمٹ جاتا ہے نا، لگا رہتا ہے، تبھی تو ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ابھی اور حدیث آ رہی یار۔ اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہے نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ مطلب ابو بکر شرک ہوئے کہ نہیں، مشرک ہوئے کہ نہیں؟ اس کے حساب سے ابو بکر مشرک ہوئے کہ نہیں؟ ارے جو عقیدہ رافضیوں کا ہے کہ ابو بکر صدیق کو لوگ غاصب مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں، ان لوگوں نے تو خالی ظالم اور غاصب مانا، اور تم تو مشرک بنائے ڈال رہے ابو بکر۔ ایسا عقیدہ جو صحابہ کو مشرک بنائے وہ تم کو چلتا ہوگا، ہمارے نزدیک تو سارے صحابہ ایمان والے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے تو رسول اللہ۔ اب آؤ ان کے فتوے کے حساب سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فتویٰ لگانا، اور سنیوں کے حساب سے عبداللہ ابن عباس کی شان کو دیکھنا۔ یہ دیکھو حدیث شعب الایمان تیسرا حصہ صفحہ 103۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہا؟ اور یہ اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو آدمی انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ تو لوگ جانتے ہیں کہ ابا اور ان میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کون صحیح ہے کون غلط ہے، آدمی اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، دوسروں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم انصاف کرنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ دین میں انصاف کرنے کا جذبہ کس کے اندر ہے؟ جس کے اندر جذبہ ہوگا وہ آ کے بولے گا یا نبی سلام علیہ، ہے نا؟ تب دیکھو فتویٰ کہ اگر نماز میں تعظیم کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ شرک کی طرف کھنچ جائیں گے، مطلب مشرک ہو جائیں گے، یہی ہوا نا؟ اب دیکھو شعب الایمان تیسرا حصہ صفحہ 103، باب کیا ہے؟ باب و تعظیم النبی، کتاب و تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بحقی نے لکھا۔ عن عبداللہ ابن عباس قال، عبداللہ ابن عباس سے مروی کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے، کہاں؟ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے حضور، فرماتے جب حضور کھڑے ہو فقم تو میں بھی کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا۔ حضور نے وضو کیا، میں نے بھی وضو کر لیا، وتوضأت لأصلي خلفه، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ حضور نے نیت باندھی، میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تو ایک کتاب آئے گا اس میں بھائی صاحب لکھ رہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ابے دیوار کا پیچھا کیا آگا کیا، میرے نبی کو ہر چیز کا علم ہے، بولو۔ اب ہر چیز سے کیا ما کانا وما یکون مراد ہے، لفظ ما سے ہم ثابت کریں گے لہو ما فی السماوات والارض ہے، لفظ ما سے کیا معنی ہوتا ہے بعد میں بات کریں گے، علمی گفتگو ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا، جیسے ہی کھڑا ہوا حضور کا ہاتھ آیا، حضور نے ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد فرماتے فجعلنی حذاءہ، حضور نے مجھے اپنے بازو میں کھڑا کر لیا، نماز میں بازو میں کھڑا کر لیا۔ فرماتے فقمت خلفہ، میں پھر پیچھے چلا گیا، خلصت، میں پیچھے چلا گیا۔ اچھا نماز چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، میں پیچھے کھڑا ہوا، حضور نے برابر میں کھڑا کیا، میں پھر پیچھے چلا گیا، 3 مرتبہ مصطفیٰ نے برابری میں کھڑا کیا، میں 3 مرتبہ پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد آقا نے نہیں کیا، نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے کیا کہا معلوم؟ کہا کلما جعلتک حذائی خنست، عبداللہ ابن عباس کیا ہوا تم کو کہ جب میں تم کو اپنے بازو میں کھڑا کر رہا ہوں تو پیچھے چلے جا رہے ہو، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو جملہ سنے، کیا پیارا جملہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ کے برابری میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ
اب اللہ کے رسول ہیں، اب کسی کو زیب نہیں دے گا کہ آپ کے برابری میں نماز کھڑا ہو کر کے پڑھ لے۔ اب بتاؤ حضور کو فتویٰ دینا چاہیے تھا اسماعیل صاحب کے حساب سے کہ عبداللہ تم تو مشرک ہو گئے، ایمان خراب کر لیا، لیکن مصطفیٰ کتنے خوش ہوئے، کتنے خوش ہوئے۔ اور جب میرا نبی خوش ہوتا ہے تو بہت نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ شیخ غوث کو نوازا، شہزادہ غوث کو بھی نوازا، رضا کو نوازا، شہزادہ گانے رضا کو بھی نوازا۔ جب نبی نوازتے ہیں تو بے انتہا میرے کریم سے۔ آقا نے کیا کیا؟ فدعا اللہ ان یزیدنی فہما وعلما، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میرے عبداللہ کی سمجھ اور علم میں اضافہ فرما۔ اب بتاؤ اس کے حساب سے حدیث میں آیا نبی کا لحاظ بھی ہوا، تعظیم بھی نماز کے اندر، صحابہ مشرک نہیں ہوئے، حدیث سے ہٹ کے صراط مستقیم کا عقیدہ ہوا، اور تحاوی عقیدہ تحاویہ میں کیا آیا؟ جو حدیث کے خلاف ہو، کتاب کے خلاف ہو، اس کا ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ اب بتاؤ صراط مستقیم کی بات مانی جائے کہ رد کر دیا جائے؟ زور سے بولو۔ اب بتاؤ سنیوں کا عقیدہ عقیدہ تحاویہ کے اگر حساب سے ہوا تو بولنا سبحان اللہ ہے نا۔ ابھی تو ابتدائے رد ہے، ابتدائے عشق نہیں، ابھی تو ابتدائے رد ہے۔ تو عقیدہ تحاویہ کے حساب سے سنیوں کا عقیدہ برابر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اگر چل رہا ہے تو ایک بار اور بول دو یار۔ اور بہت ساری باتیں تھیں۔ ہاں صحابہ کرام تو مصطفیٰ کے نالین کو اٹھانا اپنی میراث سمجھتے تھے، حدیث پاک میں موجود ہے یار۔ حضرت ثابت البنانی کہتے ہیں جب حضور بیٹھتے تو اپنی نالین پاک کو اتار دیتے، اور جب اتار دیتے تو آقا علیہ السلام کی نالین کو لے کر میں کھڑا ہو جاتا۔ بہت سلو ہے یار۔ بھیا کے نالین کو کوئی لے کے کھڑا ہوتا؟ بھیا بڑے بھائی اللہ نالین کو یہاں دبا لوں، بھیا کا نالین دبا لیا جائے، لیکن آقا کے نالین کو دبا لیتا۔ معلوم ہے ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے نالین کہاں ہے؟ کہا میرے پاس ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جب پیش کیا مصطفیٰ خوش ہوئے تو کیا کہا؟ اللہم ان عبدک یتحبب الیک، اے اللہ تیرا محبوب اس کو پسند کرتا ہے، اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو نالین اٹھائے مصطفیٰ کی، آقا اسے پسند کرتے ہیں اور اسے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ عقیدہ تحاویہ کے حساب سے صراط مستقیم اور تقویت الایمان کا حل کیا ہوا؟ مانا جائے کہ ان کا رد کیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور تقویت الایمان کو اور فتاوی رشیدیہ میں کہا اس کا پڑھنا رکھنا عین ایمان۔ اب بتاؤ فتاوی رشیدیہ کو پڑھا جائے کہ رد کیا جائے؟ زور سے بولو یار۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں جب امام طحاوی نے کہا اسی بات کو نہیں ماننا، الحمدللہ جو امام طحاوی نے کہا وہی احمد رضا بھی تو کہہ رہا ہے، لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار ادھر نہیں مانتے۔ اس کا مطلب حسد ہے، جلن ہے تم کو احمد رضا سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اتنا کہیں گے رضا سب کو سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ منارے قصر رضا بلند تو کافی ہے، تم اس کے پہلے سینے پہ چڑھ کے بتلا دو میاں فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، ذرا حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔